السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو خواتین و حضرات خوش آمدید ہمارے سارے ویورز کو قرآن کلاسز سیشن نمبر 24 کے اندر انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کو کور کریں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واوتوا به متشابہا ولهم فیها ازواج مطہرۃ وهم فیها خالدون۔ تو ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے یہ خوشخبری دیں کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ جب انہیں کھانے کو کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، اور انہیں ملے گا ایک دوسرے سے ملتا جلتا، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی۔ مراد اس سے کیا ہے؟ عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہے درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہہ رہی ہے، تو اس سے خود بخود جو ہے وہ ایریگیشن، نیچرل ایریگیشن ہو رہی ہے، درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے۔ بہرحال ترجمہ آپ لفظی کریں، ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رزق کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی شے ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، یہ جو نزل ہے، ابتدائی جو ہے دعوت ہے، ابتدائی ضیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے، جانی پہچانی ہے۔ یہ رمان، یہ دیکھیے یہ انار آ رہا ہے خوبصورت، یہ انگور ہے خوبصورت، یہ نخیل ہے، یہ نخل ہے، یہ رطب ہے، لیکن ذائقے کی کوئی نسبت و تناسب ہی نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے یہ وہی شے ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، مشابہ تو ہوگی وہ، لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے، لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا۔ شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ وہی رہے گا کہ جس سے انسان کی بھی طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شے کو کھاتے ہوئے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز، نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی۔ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت ایمان، توحید اور رسالت اور معاد، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ۔ اب ذرا کچھ ضمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے، بعض معترضین کی طرف سے پیش ہوتے تھے، وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے، میدان میں تو نہ آ سکے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے۔ جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجئے قلم، اس کو ٹھیک کر دیجئے، یہ برش آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں، اب سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانیں کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بڑی حقیر سی شے ہے، اعلیٰ کلام ہو اور اعلیٰ متکلم ہو وہ ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ بیت العنکبوت، مکڑی کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اتنی حقیر شے کا، یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیہ بیان کرنی ہے، تمثیل بیان کرنی ہے، تو دیکھنا یہ کہ جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شے ہو۔ شے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ وہ تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی، تو جو اصل مقصد ہے تشبیہ کا وہ پورا ہوگا۔ تو خواتین و حضرات الحمدللہ آج کے سیشن میں
ہم نے جو آیت کور کی اس میں بھی ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور سب سے پہلے بتاؤں یہ تھوڑی سی طویل اس لیے ہوئی, ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا, لیکن پچھلی آیت اگلی آیت جو ہے جو نیکسٹ آئے گی کل انشاءاللہ سیشن میں, تو اس کے بارے میں پہلے سے ہی ہمیں تھوڑی سی آگاہی ہو گئی. تو سب سے پہلے تو آج کی آیت میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ایمان لائے. دیکھیں ایمان والوں کا بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, نیکی کے کام کیے, یہ خوشخبری دے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی. دیکھیں یہ ایمان لانا, دیکھیں اس جہاں میں ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں, مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات ہیں. فلسطین کی مثال لے لیں, ہر جگہ پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کے اوپر لوگ زوراور ہو رہے ہیں. ہمارے لیے کیونکہ اس سکھ کی جگہ نہیں ہے, لیکن اس مطلب سے آپ یہ نہیں نکال سکتے کہ اگر یہ سکھ کی جگہ نہیں ہے تو آپ ادھر بالکل ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں اور کہیں جی ویسے بھی تو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو سکھ کی جگہ تو ویسے بھی نہیں ہے تو خیر ہے ظلم ہونے دو. نہیں, یہ بھی غلط ہے. اس کے بارے میں بھی دیکھیں, ہم نے پیچھے بھی پڑھا اور آگے بھی پڑھیں گے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. قرآن میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ ظلم کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے, نہیں اٹھاؤ گے تو ظالم قرار پاؤ گے. جب انہیں کھانے کو, اچھا تو پہ ہمیں یہاں سے یہ ملا کہ جو ایمان والے ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے, ان کو یہ خوشخبری ہے, جو نیک کام کریں گے ان کی یہ خوشخبری ہے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی. جب انہیں کھانے کو کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو یہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا, یہ تو ہم پہلے بھی کھاتے تھے, جو اس سے پہلے دیا گیا ہمیں, اور انہیں ملے گا ایک دوسرے سے ملتا جلتا, اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی. ازواج مطہرہ, پاک بیویاں ہوں گی. تو اس دنیا میں اپنے آپ کو اتنا قابل کر کے جائیں, اتنی نیکیاں کر کے جائیں, اتنا اپنے آپ کو پرفیکٹ اور اچھا ایمان والا بنا کر جائیں کہ آپ کے لیے پھر یہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے اگلے جہان میں کہا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو ملیں گی. جو ایمان والے ہوں گے لازمی انہیں ملیں گی, اور وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ہمیشہ رہیں گے, یہ آگے کہا گیا ہے. تو خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. امید ہے آپ کو اس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. کل کے سیشن میں ہم انشاءاللہ یہ اگلی آیت کور کریں گے جس کا ہم نے تھوڑی سی آگاہی اس سیشن میں لے لی. تو آج کے لیے اتنا ہی ویورز, تب تک کے لیے اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.